السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اتنا بلند کہ کوئی اس ذکر کی انتہا نہیں پا سکتا۔ اور ایسے قابل ذکر رسول اللہ بنائے گئے کہ آپ کی بناوٹ پر اگر بات کی جائے تو ایک اتھاہ سمندر اگر سیاہی بھی بنا دی جائے اور سارے درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تعریف و تعریف نہیں لکھ سکتا۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو نرالی ہی ہے۔ آپ کے لاڈلے حضور سیدنا سرکار غوث اعظم بڑے پیر روشن ضمیر دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کا عالم یہ ہے کہ 11ویں شریف میں سرکار غوث اعظم کی کرامات کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کی پیدائش سے لے کر وفات تک آپ کے ریاضات، مجاہدات، عبادات اور حسن خلق، سلوک احسن، ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اپنے زمانے میں اپنے انداز سے عاشقانہ لہجہ اختیار کر کے جذبات عشق رسول میں ڈوب کر کے کس طرح کے انداز والہانہ پیش کیے ہیں، اور ایسے عجیب واقعات ہمارے گوش گزار بھی ہوئے ہیں، پیش نظر بھی ہیں کہ جو حضور کا ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کا ہو جاتا ہے، جو حضور کا ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت اس کی ہو جاتی ہے۔ کہ جو حضور کا ہو جائے تو اس کے اوپر کیا ضروری ہے کہ تقاضائے محبت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرے اور آپ پر درود پاک بھی پڑھے، اور جو بھی حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہو اس کے سامنے مقابلہ کرے۔ تاریخ اسلام میں کئی جنگیں ملتی ہیں، جنگ بدر اول سے لے کر کے کئی سریے ملتے ہیں جس میں بعض صحابہ اس نیت سے نہیں پہنچے کہ ہمیں جنگ کرنا ہے، لیکن راستے میں جنگ کا مقابلہ ہو گیا، جنگ کا سامنا ہو گیا تو اسے سریہ کہا جاتا ہے۔ اور جو پہلے سے انتظام بندی کے ساتھ پہنچے کہ ہمیں فلاں جگہ جانا ہے اور جنگ کرنا ہے، اس کو جنگ کہا جاتا ہے۔ راستے میں نکلے اور اچانک سے کوئی ایسی بات آ گئی، اچانک سے کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ ہمیں کافروں کا، مشرکوں کا، دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہو تو اسے سریہ کہا گیا۔ جنگ بدر سے لے کر اخیر جنگ تک تاریخ اسلام کی ہر جنگ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر جنگ جب مسلمانوں نے غیر مسلم سے مقابلہ کیا، مشرکین سے مقابلہ کیا، یہودیوں نصارہ سے مقابلہ کیا، تو اتنی شہادت نہیں ہوئی جتنی شہادت
حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں سے مقابلہ کرنے میں ہوئی ہے۔ جب رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ ہی کے زمانے ظاہری میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی خلافت کا دور آیا تو آپ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا کہ زمانہ ظاہری میں حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مدعی نبوت پیدا ہو جاتا ہے جس کا نام مسیلمہ کذاب تھا۔ اس نے کہا کہ میں نبی ہوں اور اس کا دعویٰ کیا۔ وہ گاؤں میں رہنے والا تھا، وہ کہا جاتا ہے کہ جتنے پانی میں ہے اتنی میں رہنا چاہیے، لیکن اس نے سمجھا میں جتنے پانی میں ہوں پوری دنیا کا پانی یہی ہے، پوری دنیا کی دنیا یہی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اور نبی ہونے کے دعویٰ کرنے کے بعد پھر جو پروپیگنڈا رچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ خبر آئی کہ مسیلمہ کذاب نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اور اس کی جب یہ بات ہوئی کہ تم نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر کہا کہ ہم بات کر سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کر لی جائیں جو دونوں کی بات رکھی جا سکے، دونوں کا من مٹاؤ دور ہو جائے اور دونوں کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ میں ہیں۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسیلمہ کذاب کیا کہتا ہے کہ ایک کام کر لیا جائے، چونکہ خاتم النبیین خاتمیت آپ پر ہے، تو ایک کام کر لیا جائے کہ جب تک آپ بقید حیات ہیں آپ نبی، آپ کے بعد میں نبی، یا پھر یہ کر لیا جائے کہ گاؤں کا نبی میں ہو جاؤں اور شہروں کے نبی آپ ہو جائیں۔ اس طرح کسی اس نے شرط رکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید غصے کا اظہار کیا اور اس کا رد کیا کہ جسے خاتم النبیین اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا ہو، اس کے بعد کوئی تکی نہیں بچتی کہ کسی کو نبی مان لیا جائے، اور تیرا کہنا ہے کہ گاؤں کا نبی الگ ہو جائے، شہر کا نبی الگ ہو جائے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ نے وہ جنگ چھیڑی اور کہا ہے کوئی جو مسیلمہ کذاب کو قتل کرے، روایت میں آتا ہے تاریخ اسلام کی جنگیں اٹھا کے دیکھ لو، اتنی تعداد میں کبھی شہادت تمہیں نہیں ملے گی جتنی شہادت حضور کی ناموس پر لڑتے ہوئے صحابہ نے اپنی گردنیں کٹا دی۔ وہ سب سے زیادہ جس میں شہید ہوئے ہیں مسلمان، وہ شہادت مسلمہ کذاب سے لڑنے میں ہوگی۔ پتہ چلا کہ حضور کی ناموس ایسا حساس مسئلہ ہے کہ تم کہیں بھی اپنا دامن بچا کر بچ نہیں سکتے، کہ میں اس لیے نہیں ٹوٹ سکا، اس لیے نہیں اتر سکا میدان میں، اس لیے نہیں ساتھ دے سکا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، مجھے خبر نہیں تھی، مجھے کسی نے بتایا نہیں تھا، بلکہ اس زمانے کی بات ہے کہ آج گھر کی چہار دیواری کے اندر بھی اگر لائٹ ہو نہ ہو، قاصد ہو نہ ہو، کوئی خبریہ خبر دے یا نہ دے، لیکن آج آپ کے ہاتھ میں جو چیز ہے نا، اسرائیلیوں نے یا انگریزوں نے یا جو بھی چیز ٹیکنالوجی کی دنیا میں آج پاس ہوئی ہے اور آپ کے گھر گھر میں ہے، آپ کی مسجد میں ہے، آپ کے ہر گدیوں دکانداروں میں ہے، سب کی جیبوں میں ہے، وہ ایسا خبری ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے یہ بات نہیں کہہ سکتے مجھے خبر نہ ہوئی۔ لوگ اس بات کو نکار نہیں سکتے۔ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں کہ جب ٹیلی فون نہیں تھا، لائٹ نہیں تھی، پنکھوں کا انتظام نہ تھا، اور شدید گرم علاقہ ہے عرب، اور اس گرمی میں صحابہ نے یہ نہ دیکھا کہ حضور کی ناموس کے لیے ہمیں فلاں جگہ جانا ہے، کوئی ٹرین نہیں ہے، کوئی گاڑی بس نہیں ہے، کوئی سادھن نہیں ہے، پیدل جانا ہے، اونٹ بھی نہیں ہے، گھوڑے بھی نہیں ہے، پیدل جانا ہے۔ جو پیسے والے ہیں ان کے پاس دو چند اونٹ ہے، تلوار کا بھی نشان نہیں ہے کہ کسی کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، دو چند کے پاس سمچی اور ثابت تلوار ہے، کسی کے پاس ڈھال ہے، کسی کے پاس زرہ ہے، مکمل سپاہی بطور کوئی نظر نہیں آتا۔ لیکن حضور کی ناموس کی جب بات آتی ہے تو حضور کی ناموس کے لیے کوئی بے سر و پاہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، ٹوٹی ہوئی تلوار ہو یا نہ ہو، ان کے بدن پر کپڑا ہو یا نہ ہو، وہ خود صحیح سلامت ہو یا نہ ہو، حضور کی ناموس پر جان لٹانے کے لیے چاہے جتنے میلوں دور پیدل چلنا پڑے، وہ صحابہ جانثاری کا اظہار کر کے دکھا دیتے تھے کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں۔ یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ تم بھی سیکھو۔ اے 1400-1500 سال بعد آنے والے مسلمانوں، تمہیں تو اللہ نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، تمہیں تو چاہیے کہ جو کھڑا ہو جائے اس کے ساتھ تم کھڑے ہو، جو آواز اٹھائے اس کے ساتھ تم آواز اٹھاؤ۔
لیکن یہ اس زمانے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک یہودی تو گستاخ مارا گیا، ایک یہودی بچا ہے، اس کا بھائی نام کیا ہے؟ ابو رافع۔ ابو رافع یہودی ہے جو اپنے قبیلوں میں حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتا تھا، لوگوں کے سامنے آپ پر اناپ شناپ سب و شتم کرتا تھا اور آپ کے خلاف پروپیگنڈا رکھتا تھا، حضور کو گالیاں دیتا تھا، حضور کی گستاخیاں کرتا تھا۔ یہ گستاخوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کل بھی اسی طرح سے کہا جاتا تھا، آج بھی اسی طرح سے کہا جاتا ہے۔ فرق اتنا ہے وہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نہیں تھا، وہ معجزات کا زمانہ تھا۔ فرق اتنا ہے اس وقت اتنی نعمتیں نہیں تھی، حالانکہ نعمت عظمیٰ اس وقت تھی۔ دنیاوی لحاظ سے اگر سنو تو اس وقت اتنی آسائش نہیں تھی، آج آسائش کا زمانہ ہے۔ اس وقت یہودی گستاخی کر رہا تھا، آج پنڈت ہندو یا گستاخی کر رہا ہے، اور آج ہمارے درمیان مسلمان کے نام پر لوگ گستاخی کر رہے ہیں۔ زمانہ بدل چکا ہے، عادت نہیں بدلی ہے۔ حرامی اس وقت بھی موجود تھے، عتلم بعد ذالک زنیم کے مصداق اس وقت بھی موجود تھے، عتلم بعد ذالک زنیم کے مصداق آج بھی موجود ہیں۔ کوئی اپنے گرجا گھر سے گستاخی کرتا ہے، کوئی اپنے بتکدوں سے گستاخی کرتا ہے، کوئی اپنی مسجدوں سے گستاخی کرتا ہے، کوئی اپنے مدرسوں سے گستاخی کرتا ہے۔ پتہ چلا زمانہ بدل گیا، عادت نہیں بدلی۔ یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ عادت کافروں کی ہے، یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ عادت یہودیوں کی ہے، یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ عادت مشرکوں کی ہے، یہ عادت مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ عادت منافقوں کی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ کہا ابو رافع یہودی تھا اور اپنے قبیلے میں بیٹھ کر حضور کی گستاخی کرتا رہتا تھا، اور حضور غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے جو اس کے بھائی کو تو قتل کیا جا چکا ہے، اس کے بھائی کے ساتھ ابو رافع کو بھی قتل کر دیا جائے۔ تو اس میں سے انصاریوں میں سے ایک صحابی اٹھے، نام تھا عبداللہ بن عتیق۔ یا رسول اللہ میں اسے قتل کروں گا۔ انصاریوں کا ایک گروہ بنا دیا گیا کہ تم جاؤ اور ابو رافع کو موت کے گھاٹ اتار کے آؤ۔ ابو رافع اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جس میں ایک کا نام مالک بن سنان بھی تھا اور ایک عبداللہ، ایک اور بھی نام تھا جس کا نام ابن عبداللہ تھا، 4 شخص بطور وفد، اور ان کے ساتھ جو بھی تھے تتر بتر ہوتے ہوئے جا رہے تھے۔ اور ابو رافع قلعوں کی دیواریوں میں رہنے والا، قبیلوں کے بعد اور اپنے درمیان اثردار، اثر و رسوخ والا، پیسے والا، قلعہ میں رہنے والا ابو رافع، قلعہ میں رہنے والا۔ اور حضرت عبداللہ بن عتیق نے کہہ دیا تھا کہ حضور نے کہا ہے لبیک یا رسول اللہ کہہ کے میں اس میدان میں کودا ہوں، یا تو میں اپنی جان دوں گا یا حضور کے لیے جان لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر حضرت عبداللہ بن عتیق تیار ہو گئے اور قلعہ کی دیواریوں پر پھلانگنے کے لیے، قلعہ کی دیواروں کو پھلانگنے کے لیے تیاری بھی کی۔ اور جیسے ہی شام کے وقت چاروں گئے تو سب سے کہہ دیا الگ الگ ہو جاؤ، کوشش کر کے ہمیں اندر جانا ہے، اس لیے کہ سب رسول اللہ کے جانثاروں کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، اگر دیکھ لیں گے تو بھگا دیں گے یا یہاں مزاحمت ہوگی۔ تو آپ نے کہا پھر کیسے اندر شمولیت حاصل کی جائے، کیسے داخل ہوا جائے؟ تو جیسے ہی علاقے والے، قلعہ والے دروازے کے اندر داخل ہونے کے لیے ریوڑ کے ساتھ اور چرواہوں کے ساتھ ریوڑ، اور پھر اس کے بعد جو گاڑی گھوڑا ہوتا تھا، مال اور ساز و سامان لادنے والی گاڑیاں ہوتی تھی، وہ اندر جانے لگی۔ ابو رافع نے کہا تم اندر آ سکو تو آؤ، کوشش کر کے مجھے جیسے تیسے کر کے اس گاڑی میں گھسنے دے دو۔ روایتوں میں آتا ہے جس طرح سے رفع حاجت کے لیے لوگ اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح سے اس گاڑی میں آپ بیٹھے اور کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھک لیا، اور کپڑوں سے ڈھکنے کے بعد اس قلعہ میں گھسنے کی پوری مکمل کوشش کی اور کامیابی اللہ نے نصیب کی۔ انہیں پتہ نہ چلا، اور جو 2-3 اور باقی تھے تو قلعہ کو، دروازے کو بند کرنے والوں نے دیکھا تو سمجھا کہ یہ اپنے قلعے کی طرف آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ اسی کے ہیں۔ انہوں نے کہا جلدی کرو جلدی کرو، دروازہ بند کرنا ہے۔ وہ 3 بھی داخل ہو گئے۔ اب عبداللہ بن عتیق کی جابازی تو دیکھو، جانثاری تو دیکھو، ان کے اندر ہنر بھی تھا، جس کی آواز سنتے اس آواز کو سن کر اسی طرح بنا کر بولتے بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عتیق اپنے ہنر کا صحیح جگہ استعمال کرتے ہیں۔ آج لوگوں کو ہنر مل جاتا ہے تو صحیح جگہ استعمال نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عتیق نے جیسے ہی دخولیت حاصل کی، اب دھیرے دھیرے سپاہی بن جاتے ہیں۔ سپاہی بن کر
اسی طرح سے دیکھتے ہیں رات کے حصوں کو ٹٹولتے ہیں اور جگہ بجگہ سپاہی کی جگہ کھڑے ہوتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے دیکھا کہ ابو رافع کو کمرہ میں بند کر کے ایک سپاہی نے محفوظ کیا، تالا بند کیا، پھر باہر نکلا، پھر دوسرے میں تالا بند کیا، اسی طرح تیسرے میں، اور ہر دروازے پر تالا چابی لگاتے ہوئے باہر آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے دیکھا، اس سپاہی پر نظر رکھی، رات کے اندھیرے میں جیسے ہی دیکھا وہ سپاہی سونے لگا، اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اسے بے ہوش کیا اور پھر اس کی چابی کے گچھے کو لیا اور یکے بعد دیگرے دروازہ کھولتے گئے، حتیٰ کہ آپ ابو رافع کے گھر میں کمرے میں گھس گئے۔ وہ اپنے بچے اور بیویوں کے ساتھ سویا ہوا تھا، رات کا اندھیرا ہے، نظر نہیں آتا، تو اگر ہم خنجر چلائیں تو کس پر چلائیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ بے قصور کو لگ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے گھر والوں کو لگ جائے، جبکہ گھر والوں نے گستاخی نہیں کی ہے، ابو رافع نے کی ہے۔ تو کہا کیسے پتا چلے؟ اگر میں جگاؤں تو پھر مارا جاؤں۔ تو آپ نے اسی کی آواز میں کہا ابو رافع۔ جیسے ہی اس نے سنا سوچا کہ خواب دیکھ رہا ہوں، پھر آواز دی ابو رافع۔ جیسے ہی ابو رافع سنا تو کہا کون؟ جیسے ہی کون کہا، اس آواز کے ایم کو، تھیوری کو جہاں نظر آ رہی ہے کہ ادھر سے آ رہی ہے، جو اس کا ایرو نظر آیا، سمجھ میں آیا کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، لپکتے ہوئے خنجر چلایا، کمر کے سائیڈ میں ہلکا سا لگا، بچ گیا۔ پھر یہ اٹھا، چیخنے لگا۔ جب چیخنے لگا تو یہ بالکل اسی کے کونے روم میں خاموش کھڑے رہ گئے، اب کیا ہوگا؟ لیکن جو حضور کی ناموس کے لیے نکل جاتا ہے، اللہ کی رحمت اسے محفوظ کر لیتی ہے۔ ابو رافع کو قتل کرنے کے لیے گئے ہیں حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے، اب یہ کمرے کے کونے میں دبک کے بیٹھ گئے کہ دیکھتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ یہ چیخ پکار کر کے پھر اپنی جگہ پہ بیٹھنے لگتا ہے۔ اتنے میں یہ سپاہی کی آواز لگاتے ہیں کہ ابو رافع آپ کو کیا ہو گیا، ابو رافع آپ کو کیا ہو گیا؟ تو ابو رافع یہودی کہتا ہے کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ کہا اور ان کو پتا چل گیا کہ یہ کہاں کھڑا ہو کے بول رہا ہے، فوراً چھلانگ لگاتے ہوئے خنجر کو اس کے پیٹ میں اتار دیا اور یہ جہنم رسید ہو گیا۔ پتا چلا کہ حضور کی ناموس رسالت کے لیے، حضور کی ناموس کے تحفظ کے لیے تمہیں اپنی جان بھی دینا پڑ جائے تو دو، اور اس کا صحیح ہنر کا استعمال بھی کرو۔ اس طرح سے آپ نے اسے قتل کیا، اور جب قتل ہو گیا وہ، پھر انہوں نے اسی چابی سے تالا کھول کر کے نکلتے گئے، اور جب دیکھا کہ چونکہ اندھیرا تھا، سیڑھی کہاں ہے، کتنی دوری پر ہے، کبھی دیکھا نہ تھا، یوں تو بہت ہی عجیب و غریب طریقے سے آپ نے حضور کی ناموس کا تحفظ کیا اور اس کے مخالف کا، اس کے گستاخوں کا قتل کیا۔ اور جب واپسی پر چل رہے تھے تو کئی روایات ہے، تو یہ ہے کہ سیڑھی نظر نہیں آئی، کئی سیڑھی اتر چکے تھے، ایک سیڑھی نظر نہیں آئی تو پھسل کے گر گئے۔ لیکن دوسری روایت جو زیادہ مضبوط کی سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب شور اٹھا، ابو رافع چلانا شروع کیا تھا کہ مجھ پر حملہ ہوا، تو سپاہیوں نے کھول کر کے گھسنا شروع کیا تھا، تب تک سے انہوں نے اس کو قتل کیا، اور بالکنی سے نکلتے ہوئے جو دیوار تھی، اس دیوار کو یہ نہ دیکھا کتنی اونچی ہے، بلکہ اس پر سے چھلانگ لگا دی، کود گئے، اور جیسے ہی کودے آپ کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ عدلا کی جو بتی ہوتی ہے نا، گرتا ہوا گوشت مچھلی نما، اس کو پنڈلی کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں گھٹی کھول کے نماز پڑھا کیجئے، جہاں گھٹی شروع ہوتی ہے اسی کو پنڈلی کہتے ہیں۔ اور وہ پنڈلی ٹوٹ گئی، نلی ٹوٹ کے لٹک گئی۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے اپنا امامہ کھولا اور اس امامہ سے اپنے پاؤں کو باندھا، اور پنڈلی باندھ کر دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہے تھے، تب تک آگے نہ بڑھے جب تک کہ سپاہیوں نے شور نہ مچایا کہ ابو رافع مارا گیا۔ جب تک کہ انہیں یقین نہ ہوا کہ ابو رافع مارا گیا، نہیں مارا گیا، تب تک وہاں سے نہیں نکلے۔ جب یہ شور سنا کہ ابو رافع مارا گیا، ابو رافع مارا گیا، اس کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہوئے یہ حضور کی بارگاہ میں چلنے لگے، اور فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھا، اور مسجد نبوی میں یہ واقعہ سنانے سے پہلے حضور نے جب دیکھا، کہا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ کامیابی کی دلیل ہے، یہ کامیاب ہو کر آ رہے ہیں۔ اور حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پہنچ کر جو واقعہ بیان کرنا شروع کیا، حضور میں نے یہ کیا، حضور میں نے اس طرح سے کہا، حضور میں نے آواز بدل کر اس کی آواز میں اس پر حملہ کیا،
حضور تو حضور خوش ہیں، ساتھ میں حضور ہو تو کیوں نہ سرور ہو۔ تو سوچو حضور ایسا خوش ہوئے کہ سارے صحابہ خوش ہوئے، اور جیسے ہی اپنی پنڈلی کا ذکر کیا گھگیرا تو ٹوٹ گئی پنڈلی۔ حضور نے کہا یہاں آؤ، یہاں آؤ عبداللہ بن عتیق، یہاں آؤ۔ اور حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے امامے کو کھلوایا، کہا کھولو، اور آپ نے اپنے دست نبوت کو، دست معجزہ کو آپ کی پنڈلی پر جیسے ہی پھیرا ہے، وہ اپنی روایت خود کرتے ہیں، اس کے بعد مجھے کبھی ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ میرا پاؤں کبھی ٹوٹا تھا بھی یا نہیں ٹوٹا تھا۔ تو پتا چلا کہ یہ دست اعجاز اس کو لگ جاتا ہے، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ دست اعجاز، دست ولایت جس کو لگ جاتا ہے اس کا مقام دو بالا ہو جاتا ہے۔ جس کو حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا جس کی آنکھوں میں، وہ قتادہ کہنے لگے مجھے پہلے بھی نظر آتا تھا، لیکن آنکھ کے ڈھیلے نکلنے کے بعد جب حضور نے لعاب دہن لگا کر اسی ڈبی میں رکھ دیا آنکھ کے ڈھیلے کو، اور جیسے ہی اپنا دست اعجاز پھیر دیا تو پہلے سے زیادہ اچھا نظر آنے لگا۔ تو پتا چلا حضور کی ناموس کے لیے تمہیں جان دینا ہے، تمہیں جان دینا ہے۔ تمہیں پیدا اس لیے نہیں کیا گیا کہ زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے، زندگی دی گئی ہے نبی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے۔ نہ سمجھو تمہیں زندگی اس لیے نہیں جینا ہے کہ تم دنیا کماؤ، بلکہ تمہیں زندگی اس لیے جینا ہے کہ حضور کی محبت کماؤ۔ حضور کی محبت شرط ایمان ہے، حضور کی محبت اصل ایمان ہے۔ اگر اسے نظر انداز کر دو گے دنیا میں کچھ بچا ہی نہیں۔ کون سی چیز ہے جو تمہیں جنت دلائے؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں مغفرت دلائے؟ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ گارنٹڈ ہے وہ حضور کی محبت ہے، اصل ایمان ہے۔ اگر اسے تم بھلا دیتے ہو تو پھر دنیا میں جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے، دنیا بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ایسے نہیں تھے۔ حضرت خبیب بن عدی جب یہودیوں نے انہیں پکڑ کر کے قید کیا تھا، اور ان کی جاسوسی کرنے والے نے جب جاسوسی کی تھی تو حضور کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت خبیب بن عدی کو بھی اسی طرح قید کیا گیا تھا، اور قید کر کے ان کے ساتھ وہ حشر کیا گیا کہ انہوں نے بھی ایک نظریہ دیا، دار پر چڑھ جاؤ، سرے قلم کرا دو، کاندھے ٹٹوا لو، ہاتھ اور بازو کٹوا لو، مگر حضور کی ناموس پر پہرا آخر دم تک دیتے رہنا۔ خبیب بن عدی نے یہ کر کے دکھایا۔ جاسوسی کرنے والے اس وقت بھی موجود تھے، جاسوسی کرنے والے آج بھی موجود ہیں۔ گستاخوں میں کل بھی اور آج کی گستاخوں میں فرق نہیں ہے، لیکن جاسوسوں میں فرق ہے۔ کل جاسوسی یہودی کرتا تھا، آج جاسوسی مسلمان کرتا ہے۔ کل کی مخبری یہودی اور مشرک اور عیسائی کرتے تھے، اور آج کی جو مخبری کرنے والا ہے ہر 5 کے بعد 6 مسلمان مخبر ہے، ہر 6 کے بعد 7واں مسلمان مخبر ہے۔ تم نمازیں پڑھتے ہو، تمہاری یہ کثرت تعداد کا ویڈیو بنا کر کے تھانوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یہاں بہت زیادہ تقریر ہو رہی ہے سیکولرزم پر، یہاں بہت زیادہ تقریر ہو رہی ہے شدت پر، یہاں یہ بیان دیا گیا حضور، جسے حضور کہنا تھا اس کو کبھی حضور نہ کہا، اور جسے حضور نہیں کہنا تھا بلکہ بے نور کہنا تھا اس کو حضور کہتا ہے، اس کو صاحب کہتا ہے۔ اپنا نام عبد الرحمن بتاتا ہے، اپنا نام حمزہ بتاتا ہے، اپنا نام عزیز بتاتا ہے، عظیم بتاتا ہے، علیم بتاتا ہے، اور جا کر کے تھانے پر اپنے مسلمانوں کو بیچتا ہے۔ جو مسلمانوں کو بیچ رہا ہے، جو قرآن کو بیچ رہا ہے، جو دین کو بیچ رہا ہے، وہ اپنا نام مسلمان کہتا ہے۔ یاد رکھو مخبروں کی موت بہت سخت ہوتی ہے۔ یا تو مخبر جس کو مخبر کو یعنی جسے خبر دے رہا ہو، یا تو اس کے ہاتھوں مارا جاتا ہے یا قوم کے ہاتھوں مارا جاتا ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ یہی دیکھا گیا ہے کہ وہ قوم کے ہاتھوں نہیں مارا جاتا، یا تو جسے خبر دیتا ہے اس سے مارا جاتا ہے، یا خود اپنے ہاتھ سے اپنے سوسائڈ کر لیتا ہے، اپنے آپ کو پھانسی لگا دیتا ہے، اپنے آپ کو زہر سے ہلاک کر دیتا ہے، اپنے آپ کے ساتھ آتما ہتیا کرتا ہے۔ میں نے اپنا مشاہدہ پیش کر لیا۔ آپ ہمارے سے عمر میں بہت زیادہ بڑے ہیں، ہو سکتا ہے آپ نے کسی اور کی اچھی موت دیکھی ہو، الا ماشاء اللہ، لیکن یاد رکھنا کل یہودی جاسوسی کرتا تھا، آج مسلمان کرتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے، آخر غیروں کو کیسے خبر ہو جاتی ہے؟ آج ہمارے یہاں ذمہ داروں کا حال یہ ہے کہ جس زمانے میں میدان میں اترنا چاہیے، نماز کے نمازی، مسجد کے نمازی، حج کے حاجی اور میدان کے غازی کون بنے گا؟
میدان کا غازی کون بنے گا؟ کیا آسمان سے اترنے والی الگ مخلوق ہوگی؟ کیا حضور کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کے صحابہ آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ وہ بھی تو ماں کے بطنوں سے پیدا ہوئے تھے، وہ تو باپ کی صلبوں سے منتقل ہوتے ہوئے زمین پر آئے تھے۔ کیا انہوں نے اس بات کا خوف نہیں کیا تھا کہ ہم حضور کی ناموس کے لیے اگر جان لٹانے کے لیے بات کرتے ہیں تو میری بیوی بیوہ ہو جائے گی؟ کیا ان کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میں نے بچے پیدا کیے ہیں وہ یتیم ہو جائیں گے؟ کیا انہیں اس بات کی فکر نہیں تھی میں نے جو کاروبار لگایا ہے یہ کاروبار ختم ہو جائے گا، بھوک کے لالے پڑ جائیں گے، ایک ایک دانہ کے لیے ترس جائیں گے، ہم بلڈنگ نہیں بنا پائیں گے، مارکیٹ پہ اپنا نام نہیں کر پائیں گے؟ اس بات کی بطور انسانیت فطری دلیل یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنے مفاد کے بارے میں فکر ہوتی ہے، لیکن جس انسان میں دین مکمل طریقے سے راسخ ہو جاتا ہے، جس انسان کے دل میں حضور کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، جس کے دل میں حضور کی محبت کا رنگ اور عشق چڑھ جاتا ہے، دنیا کی محبت ایک طرف ہو جاتی ہے، رسول اللہ کی محبت ایک طرف ہو جاتی ہے۔ کیا ان کو فکر نہیں تھی جن کا نام غازی الدین تھا ان کے ماں باپ نہیں تھے، ان کی آل اولاد نہیں تھی، ان کے گھر میں بھائی نہیں تھے، ان کے گھر میں کیا کھاتا نہیں تھا، خزانہ نہیں تھا، دولت نہیں تھی، کپڑا نہیں تھا، کون سی نعمت اس کے گھر میں نہ تھی؟ لیکن اس نے یہ دیکھا یہ ساری نعمت ایک طرف، رسول اللہ نعمت عظمیٰ ہے، آپ کی نعمت ایک طرف ہے۔ وہ اتر کر کے رنگیلا رسول لکھنے والے گستاخ کو کیفر کردار تک پہنچا کر بتا دیا، جان لو اگر ایک نہیں 100 کروڑ بھی مسلمان ہو جائیں تو یہ نہ سمجھنا کہ وہ خاموش ہے تو ہر بندہ خاموش ہے۔ اللہ نے ہر زمانے میں ایسے مجاہدین کو پیدا کر کے چھوڑ رکھا ہے کہ جب ضرورت پڑے گی فلاں مجاہد اٹھ کر قتل کر دے گا۔ تو یہ نہ سوچو کہ مجاہد قتل کرنے کے لیے کوئی مجاہد الگ سے پیدا ہوگا، ہم میں یا تم میں سے کوئی مجاہد پیدا ہوگا۔ تم اپنے آپ کو سنوار لو، آپ حلال روزی کھاؤ، حلال لقمہ کھاؤ، حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو حلال کھلاؤ۔ بہت صاحب تجربہ نے کہا کہ میں نے ایک بات کا مشاہدہ کیا ہے، تجربہ کیا ہے، ایک لقمہ حرام کم سے کم 3 نسلوں کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک لقمہ حرام کم سے کم 3 نسلوں کو خراب کر دیتا ہے، اس میں بری عادتیں ہو جاتی ہیں، وہ بدمعاشی کا شکار ہو جاتا ہے، کسی گندی عادت کا شکار ہو جاتا ہے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لو ہمارے یہاں کیا ہے، سود کو بہانے سے کھایا جاتا ہے، حرام کاریاں بہانے سے کی جاتی ہیں، گناہ کے کام ہے اسے حلال سمجھ کے کیا جاتا ہے، جائز سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ جو غازی الدین بن کے چمکا، جس کے پاؤں کو چومنے کے لیے محدث اعظم پاکستان دوڑے گئے ہوں، جس کے ہاتھ جس کی زیارت کرنے کے لیے حضور کے صحابہ نہیں بلکہ حضور کے بہت سارے زمانے ظاہری کے بعد 1400-1300 سال بعد حضور کے اس مجاہد کی آخر وقت میں وقت مردن یعنی دفنانے کے وقت کے مناظر دیکھنے کے لیے سید حضرات گئے ہوں، سادات کرام گئے ہوں اور ان کے قدموں کا بوسہ لیا ہو، اس لیے نہیں کہ میں آل رسول ہوں بلکہ اس لیے کہ یہ فدائے رسول ہے اور اس نے اپنے عاشق رسول ہونے کا مکمل حق ادا کیا ہے۔ اور لوگوں نے کہا کہ جب ہم غازی الدین کے جنازے میں گئے، کون ہیں؟ ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال، انہوں نے کہا، انہوں نے اس کے اوپر تہنیت لکھی اور محدث اعظم پاکستان ہوں، سردار احمد ہوں، یہ سارے کے سارے علماء اس جنازے میں شریک رہے۔ اس وقت یہ وبھاجن نہیں ہوا تھا، تقسیم ہند، تقسیم ملک نہیں ہوا تھا۔ اس وقت کا یہ حال ہے کہ ان کے جنازے میں لاکھوں لاکھ گئے تھے، اس لیے کہ بٹے ہوئے مسلمان تھے ہی نہیں، اور لاکھوں لاکھ کے مجمع میں غازی الدین کی قبر میں اترنے والوں کا یہ حال تھا کہ وہ عجیب محسوس کرتے تھے، نور اور عقت انگیز باتیں بیان کرتے تھے، اور جو ان کی قبر پر کھڑے ہو کر دیکھتے تھے کہ اندر کیا مناظر چل رہے ہیں، اس محدث اعظم پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے جیسے ہی غازی الدین کی قبر میں جھانکا اسی وقت میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ ہوش لانے کے بعد پتا چلا کیا ہوا تھا، تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنے ماتھوں کی نگاہوں سے دیکھا کہ غازی الدین کو رسول اللہ اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ پتا چلا کہ جب حضور کی ناموس کے لیے لڑ کر جان قربان کرو گے تو تمہارے لیے تمہارے باپ آئے یا نہ آئے، تمہارا بھائی دفنانے کے لیے آئے یا نہ آئے، تمہارا دوست دفنانے کے لیے آئے یا نہ آئے، دنیا کا کوئی اثر و رسوخ والا آئے یا نہ آئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور تشریف فرما ہوتے۔ آج سے کچھ سال پہلے غازی ممتاز قادری حسین، کیا آپ کا عاشقانہ انداز نہ دیکھا؟ آج سے کچھ دن پہلے ابھی ایک پھر صاحب ریوالور نے اپنے جس کی حفاظت کرتا تھا، جب اس نے گستاخی کی تو گولیوں سے بھون دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عشق رسول اہم ہے، کسی دنیا داری کا رول اہم نہیں ہے۔
اور عشق رسول میں اپنی زندگی کو کیسے گزار دیا۔ خبیب بن عدی نے بھی کہا تھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اقامت کے لیے اور حضور کی ناموس کے لیے لوٹا رہوں گا۔ یہودیوں نے پکڑا اور پکڑ کر کے چوراہے پر باندھ دیا اور باندھ کر کے سارے یہودیوں کی آواز لگائی، جس کے باپ بھائی بیٹے بھتیجے بچیاں جو بھی اسلام کے ذریعے سے قتل کی گئے ہیں مارے گئے ہیں وہ سارے کے سارے چلے آئے، بدلہ لینے کا وقت ہے۔ کتابوں میں آتا ہے خبیب بن عدی کے ارد گرد پورا علاقہ گھیر لیا خبیب بن عدی کو، اور کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کسی کے ہاتھ میں چھری ہے، کسی کے ہاتھ میں کھنجر ہے، کسی کے ہاتھ میں سوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں بھالا ہے، کسی کے ہاتھ میں تیر و تلوار ہے، اور سب کے سب اپنے اپنے انداز سے آتے ہیں۔ جب یہ روایت ہم پڑھتے تھے یا آج اس سے پہلے میں نے بیان بھی کیا ہے، یہ ہاتھ نہیں بلکہ جسم کو دل کو جھنجھوڑ دینے والی روایت ہے کہ حضور کے عاشقوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا تھا۔ خبیب بن عدی کو باندھ دیا گیا اور باندھنے کے بعد آواز لگائی گئی آؤ بدلہ لو۔ بچے یہودیوں کے دوڑتے تھے اور خبیب بن عدی کو چڑھاتے تھے اور سوئیاں ان کے بدن میں بھونکتے تھے، سوئی چبھوتے تھے، اور ان کے بڑے آتے تھے ان کے بازو سے ان کے ہاتھ سے گوشت کو تراشتے تھے اور کھیلتے تھے۔ دوسرا آتا تھا دوسرے ہاتھ میں ان کے گوشت کو کاٹتا تھا اور کھیلتا تھا۔ کوئی آتا تھا آپ کے پیٹ میں خنجر بھوک کر کے چیر کے پھر ہٹ جاتا تھا، اور ہر خنجر چبھونے کے اور سوئیاں چبھونے کے تلوار مارنے کے بعد یہ کہا جاتا تھا اے خبیب سنو، کتنے حساس بات میں بتانے والا ہوں، اے خبیب کاش کہ تم اس کے ساتھ میں نہ رہتے جو ہمارا دشمن ہے، اس کے ساتھ میں نہ رہتے جو ہمارے دین کے خلاف دین لے کر آیا ہے، کاش کہ تمہاری جگہ وہی محمد ہوتا۔ اور یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا زور سے کہیے صلی اللہ، حضور کا نام گرامی آیا ہے صلی اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تمہاری جگہ خبیب تمہارا نبی ہوتا تو تمہیں کیسا لگتا۔ جیسے ہی یہ کہا دست و بازو کٹے ہوئے ہیں، گوشت ہڈیوں سے اتار لیے گئے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو ان کے عاشق ان کے دیوانوں کے سامنے کہتا ہے ارے ہم تو ایسے عاشق ہیں کہ اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کرتے، اور آج کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جگہ پر تمہاری جگہ پر ہوتے، ہمیں یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی آج کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم اتنا کر سکتے ہو کہ حضور کے گستاخوں کا مقابلہ کرو، دنیا کی فکر کر کے نہیں، آخرت کی فکر کر کے۔ جس چیز سے تم ڈرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت و توانائی والا ہے، دنیا کو طاقت اسی نے دی ہے، تم اس طاقت والے کی طرف رجوع کر لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا عاشقی کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں۔ اخیر دم تک حضرت خبیب بن عدی کے بدن سے ہڈیوں سے گوشت اتارا جا رہا تھا، اتارا جا رہا تھا، اتارا جا رہا تھا، اور یہی کہا جا رہا تھا کہ تیری جگہ اگر فلاں ہوتا تو تجھے کیسا لگتا، اس سے اچھا ہوتا کہ تو نہ ہوتا۔ اور وہ اخیر دم تک کہتے رہے کہ میرا حال مجھ سے ہے، میں حضور سے ہوں، لہٰذا میرے سامنے حضور کی گستاخی نہ کر، اگر تجھے چاہیے تو مجھے موت کے گھاٹ اتار دے۔ روایتوں میں آتا ہے گوشت کے ٹکڑے کیمے کر کے اخیر میں حضرت خبیب بن عدی کی گردن کو قلم کر دیا گیا، اور یہاں تک کہ اس کے بعد ان لوگوں نے سوچا تھا کہ اس باڈی سے کھیلا جائے گا، اللہ نے تحفظ ناموس رسالت کی وجہ سے آپ کی باڈی جیسے ہی اس سولی سے اس بندھک سے گری ہے، فرشتوں نے ایسا اٹھا کے غائب کیا ہے کہ وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں نہ زمین کے اندر نظر آتے ہیں نہ زمین کے باہر نظر آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقی میں اگر اپنی جان کو ان پر لٹا دیا جائے تو پھر آپ سمجھ لو کہ فرشتے بھی آپ کی حفاظت کریں گے، چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو۔ اس زمانے میں حضور کی گستاخی ہمارے درمیان میں جو ہو رہی ہے تو کیا ہم آپ کو بتائیں کہ اگر کسی پنڈت نے گستاخی کی ہے تو ہم مسجدوں میں حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شان بیان کریں؟ آج یہ سمجھداروں کی عجب سمجھداری ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جب میدان میں اتر کے میمورنڈم کے ذریعے سے جب میدان میں اتر کے اپنی عاشقی کا اظہار کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو چھوڑ کر منصبداری کو چھوڑ کر اپنے عہدے کو ترک کر کے اس بات کو صرف سوچ کے کہ حضور کی ناموس بہت حساس مسئلہ ہے، یہ فرض ہے، فرض اعظم ہے، اس بات کو چھوڑ کر کے کرنا چاہیے، تو بیٹھ کر صرف اتنا کہا جاتا ہے کہ حضور کی عظمت بیان کی جائے، یہ بھی ایک صورت ہے رد کرنے کی۔ میاں یہ صورت تو ہے
لیکن حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانثاری، ان پر جانثاری کرنا، اس کی ایک ہی صورت ہے، اگر تم بزدل نہیں ہو تو میدان میں اتر کر اپنے عاشقی کا اظہار کرو، اپنے محمدی ہونے کا اظہار کرو۔ یہ نہیں کہ بس عمل کیا جا رہا ہے، باتیں ہو رہی ہے، یہ طے ہوا جا رہا ہے، یہ طے کیا جا رہا ہے، یہ نہیں، بلکہ تم اپنے منصب کا صحیح استعمال کرو، اپنے عہدے کا صحیح استعمال کرو، اور حضور کی ناموس کے لیے کم سے کم تو اکٹھا ہو جاؤ اور آؤ میدان میں۔ دیکھو تمہارے انتظار میں بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ اے لوگوں، دنیا کی چاہت کو ایک طرف رکھو، اپنے بچوں کو بٹھا کر آج سے حضور پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر ایک ایک واقعہ سناؤ صحابیوں کا، تو پھر دیکھو آپ کے درمیان پھر وہی ماحول ہوگا جو آج سے صدیوں پہلے تھا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔